یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیری شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، بہادر کشمیریوں میں آزادی کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی مظفر آباد میں یادگار شہداء پر حاضری، آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات۔ مقبوضہ کشمیر کے لیے پاکستان کی حمایت میں کمی نہ آئے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب، کہا مستحکم پاکستان تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کی واحد ضمانت ہے، اپنے حصے کی جنگ ہمیں ہی لڑنی ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان، یوم یکجہتی کشمیر پر پاکستان اور آزاد کشمیر میں شہر شہر ریلیاں۔ منگلا پور پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی، بھارتی قبضے کی بھرپور مذمت۔ ملک بھر میں صبح 10:01 کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ننکانہ صاحب کی سکھ برادری بھی کشمیریوں کی ہمنوا، بھارتی مظالم اور قبضے کی بھرپور مذمت کر دی۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، وفاقی وزراء سویٹ ہومز کے بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت، فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پشاور میں بھی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی، گورنر فیصل کریم کنڈی، صوبائی وزراء اور طلباء کی بھرپور شرکت۔ عید پر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادیں، ان پر عمل درآمد بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے التوا کا شکار ہیں۔ ہم ہندوستان اور بین الاقوامی برادری پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نہتے اور مظلوم کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا مطالبہ۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رہے گی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا بھی کشمیریوں کی قربانیوں کو سلام۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی ظلم و ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کہتے ہیں کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ جموں کشمیر میں جو مظالم انڈیا نے 77 سالوں سے ان عوام پر ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ میسج دے رہے کہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ تھے، ہے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں، کسی بھی مہم جوئی کا جواب دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس میں عزم، سپہ سالار نے کہا ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے تیار ہیں، بلوچستان میں امن خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ عسکری قیادت کا شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت، شرکا کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed building. بلی تھیلے سے باہر آ گئی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیتن یاہو کے ساتھ غزہ کی پٹی پر قبضے کا اعلان، کہا امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھالے گا، فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں، اردن اور مصر کے رہنما جگہ فراہم کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر رہنماؤں کو میرا منصوبہ پسند آیا، جلد غزہ، اسرائیل اور سعودیہ کا دورہ کرنے کا اعلان۔ بولے سعودی عرب بہت مددگار ثابت ہوگا، بہت سے ممالک جلد ہی ابراہم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ٹرمپ کا غزہ منصوبہ تاریخ بدل سکتا ہے۔ حماس نے ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کو مضحکہ خیز اور غیر معقول قرار دے دیا۔ رہنما سمیع ابو ظاہری نے کہا ایسے غیر مناسب خیالات خطے میں آگ بھڑکا سکتے ہیں۔ اردن، مصر، سعودی عرب اور یو اے ای نے بھی فلسطینیوں کی غزہ سے بے دخلی مسترد کر دی۔ عرب ملکوں کے وزراء خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھ دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے اعلان پر دھچکا لگا، مشرق وسطیٰ میں 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔
فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کرے گا. سعودی وزارت خارجہ کا دو ٹوک بیان. کہا فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق موقف مضبوط اور غیر متزلزل ہے. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سلطنت کے موقف کی کھلی اور دو ٹوک انداز میں تصدیق کرتے ہیں. ان کے موقف کی کسی بھی دوسری تشریح کی اجازت نہیں بلکہ گفتر شنید بھی نہیں کی جا سکتی. امریکہ یو این انسانی حقوق کونسل سے نکل گیا. صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. انروا کو فنڈنگ بند کرنے اور ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے دستاویزات پر بھی دستخط. ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا. اگر ایران نے جوابی حملہ کیا تو اسے تباہ کر دیا جائے گا. چین اگر جوابی طور پر ٹیرف عائد کرتا ہے تو ٹھیک ہے. چینی صدر سے بات چیت میں کوئی جلدی نہیں. بیجنگ میں صدر آصف زرداری کا چینی ہیروز کی یادگار کا دورہ. خراج عقیدت پیش کیا. صدر آصف زرداری اور چینی صدر کی ملاقات. باضابطہ مذاکرات کے بعد 15 سے 20 معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے. مذاکرات سے قبل سپہر کو استقبالیہ کی تقریب ہوگی. اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام اور روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا اعلان. اعلامی میں کہا گیا کہ پرنس کریم آغا خان کا انتقال 4 فروری کو لسبن میں ہوا. نماز جنازہ اور تدفین بھی لسبن ہی میں ہوگی. تاریخ اور وقت کا اعلان بعد میں ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف، پنجاب سندھ کے وزراء اعلیٰ ملالہ یوسفزئی، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، برطانیہ کے بادشاہ شاہ چارلز، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس اور دیگر عالمی رہنماؤں کا اظہار افسوس. مراکش کشتی ساحنے میں جاں بحق 4 پاکستانیوں کی میتیں آج اسلام آباد پہنچائی جائیں گی. گزشتہ روز 13 پاکستانیوں کی شناخت ہوئی تھی. 27 افراد کی لاشیں نہیں ملی. کراچی میں پاکستانی نوجوان کی محبت میں گرفتار امریکی خاتون اور نجا ذہنی مریضہ قرار. سربراہ شعبہ نفسیات جناح اسپتال کراچی ڈاکٹر چنی لال نے تصدیق کر دی. کرم میں امن و امان کی بہتری کے لیے اقدامات. بنکرز کی مسماری کا سلسلہ جاری. اب تک 30 بنکرز مسمار کیے جا چکے. ٹل سے پارا چنار گاڑیوں کے قافلے کی آج روانگی متوقع. شہر قائد میں معروف گلوکار اور ٹی وی میزبان فخر عالم کے گھر ڈکیتی میں چوکیدار اور ملازم سمیت 4 افراد ملوث نکلے. پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ایف آئی اے لاہور کی ویزا فراڈ اور انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائیاں. لاہور اور قصور سے اشتہاری سمیت 2 ملزمان گرفتار. ٹنگوں میں پولیس کا گاڑی پر چھاپا. 7 کروڑ روپے برآمد. 2 ملزمان گرفتار. پولیس کے مطابق ملزمان حوالہ اور ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار سے وابستہ ہیں. تعلیمی بورڈ پشاور نے 10ویں جماعت کے امتحانات ملتوی کر دیے. مارچ میں ہونے والے میٹرک امتحانات اب رمضان المبارک کے بعد منعقد ہوں گے. واشنگٹن طیارہ ہیلی کاپٹر حادثے میں تمام 67 افراد کی لاشیں نکالی گئیں. شناخت کا عمل بھی مکمل. طیارے کے کاکپٹ سمیت کئی بڑے چھوٹے حصوں کو دریا سے نکالا جا چکا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ طیارے کے تمام حصوں کو نکالنے کے بعد ہیلی کاپٹر کے ملبے کو نکالا جائے گا. چیمپئنز ٹرافی سے قبل ٹرائی نیشن سیریز نیوزی لینڈ کی ٹیم لاہور پہنچ گئی. کیویز آج آرام کریں گے. کل پریکٹس سیشن ہوگا. سہ ملکی سیریز کا پہلا میچ 8 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین کھیلا جائے گا.